کلپ نمبر 953۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا۔ اس سے پہلی آیت میں آسمانوں اور زمین کے احوال سے اور آسمانی آثار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلائل ذکر کیے گئے، اور اس آیت سے جانداروں کے احوال سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی تمام اجناس کو پانی کی جنس سے پیدا کیا، اور پانی ان سب کی اصل ہے، اور اپنی اصل میں متحد ہونے کے باوجود ان سب کا حال ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ کائنات کو تخلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اور اس کی قدرت کے کمال کی روشن دلیل ہے کہ اس نے پانی جیسی چیز سے ایسی عجیب مخلوق پیدا فرما دی۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے جیسا کہ سانپ، مچھلی اور بہت سے کیڑے، اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے جیسا کہ آدمی اور پرندے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے جیسا کہ چوپائے اور درندے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، تو کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ نوٹ: اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوقات کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے کتاب حیات الحیوان کا مطالعہ فرمائیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ، بے شک اپنے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، جس میں ہدایت و احکام اور حلال و حرام کا واضح بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور سیدھی راہ جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نعمت میسر ہو وہ دین اسلام ہے۔ قرآن پاک نازل کرنے کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انسان 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے ظاہری طور پر حق کی تصدیق کی اور باطنی طور پر اس کی تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔ دوسرا وہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تصدیق کی اور باطنی طور پر بھی معتقد رہے، یہ مخلص لوگ ہیں۔ تیسرا وہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تکذیب کی اور باطنی طور پر بھی، وہ کفار ہیں۔ اگلی آیات میں ترتیب سے ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں۔ اس آیت میں انسانوں کے پہلے گروہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس اقرار کے بعد پھر جاتا ہے اور اپنے قول کی پابندی نہیں کرتا، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، منافق ہیں، کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے موافق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.